الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جب بھی زندگی اور موت آپس میں دست و گریباں ہوں گے، جب بھی ان کی پنجہ آزمائی ہوگی، شکست موت کو کبھی نہیں آئے گی، شکست زندگی کا مقدر ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم. آج تک ہے کوئی جو موت سے بچا ہو؟ جس نے مقابلہ کیا اس نے شکست کھائی، جو بھاگا وہ پکڑا گیا. بھائی میں تو مرتے مرتے بچا ہوں، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر بچتے بچتے مر جائیں گے. ہمارا محاورہ ہے نا، میں اس کو الٹا کہتا ہوں. ہمارا محاورہ ہے میں تو مرتے مرتے بچا، میں کہتا ہوں بچتے بچتے مر جائیں گے. میں تو موت کے منہ سے نکل کر آیا. موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا. جب وہ منہ کھول لیتی ہے تو کوئی اس سے کوئی نکل سکتا ہے؟ لکم ولکم میعاد یوم لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. تم جو دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، تو اب میں اس کو موت دے رہا ہوں، روکو بچاؤ. تم بھی ہو میں بھی ہوں، اب میں لے جا رہا ہوں، روکو. نہیں جانا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. یہی میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. صرف ایک ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے صرف پوچھا گیا، بچے وہ بھی نہیں، لیکن ان کے عزت اعزاز اکرام میں پوچھا گیا. آنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، میرے آپ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا. جبریل اندر آئے، ملک الموت باہر کھڑے ہو گئے، اور ایک اور آسمان سے مقرب فرشتہ اعزازاً ساتھ. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کی اجازت سے وہ اندر آیا، اور آخر کہا یا رسول اللہ، موت کا کام جب سے لگا ہے پہلا ہی دن ہے، پہلا ہی موقع اور آخری ہے. تو مجھ سے کہا گیا پوچھ کے اندر جانا، پوچھ کے لانا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو اب آپ جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا. آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہاں جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے دیکھا، کیا کہتے ہو، کیا رائے ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا. تو آپ نے فرمایا اچھا پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں. ملک الموت وہیں کھڑا ہوا ہے.
جبریل واپس گئے، پیغام آیا کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں۔ تو اس پر آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، کام بن گیا۔ اللہم الرفیق الاعلی، اب بے شک بلا لے۔ تو جبریل اس پر غمگین ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میرا قدم بھی دھرتی پہ وحی کے ساتھ نہیں پڑے گا۔ ہاں، کبھی نہ رونے والا ملک الموت۔ تو چند لمحات تھے، چند لمحات، اس میں آپ نے پورا دین بیان کر دیا 2 لفظوں میں، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ کراچی کا 95% لوگ بے نماز۔ یہ اللہ سے معاملہ۔ دوسرے جملے میں مخلوق سے، وما ملکت ایمانکم، ما تحت، صرف غلام مراد نہیں، ما تحت، غلام، نوکر، کمزور، غریب، مسکین طبقہ جو ساری زندگی پستا رہتا ہے، اگر اللہ تمہیں اقتدار دے، اختیار دے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بدتمیز نہ ہو جانا، بدتمیز نہ ہو جانا۔ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ اور یہ نوکر روز گالیاں کھاتے ہیں کراچی کے بازاروں میں، کراچی کے گھروں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی غلیظ گالیاں کہ زمین آسمان کپ کپا اٹھتا ہے۔ بیت اللہ کا توڑ دینا کیسا جرم؟ بیت اللہ کا توڑ دینا، ٹھیک کھڑا تھا تو اب اگر کوئی بیت اللہ کو گالی بھی دینا تو لوگ اس کو مار مار کے اسے زندہ ہی جلا دیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں توڑ ہی دے، توڑ ہی دے۔ خالی کو اٹھا کے پتھر مارے گا نا تو لوگ اس کی گردن اڑا دیں گے، اور جو توڑنے جا رہا ہو، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کی ماں کو، بیٹی کو، بہن کو، کسی بھی رشتے کو اچھالنا اور اس کو گالی دینا، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ آخری وصیت تھی میرے نبی کی۔ جب ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا تو اس کے بھی آنسو نکلے تھا، واہ محمدا، ہائے ہائے، آج دنیا نے وہ دکھ دیکھا ہے قیامت تک نہیں دیکھیں گی۔ موت مقدر ہے بھائیو، چلے جانا ہے، ہر کوئی چلا جاتا ہے۔ ماں باپ کا مر جانا بہت بڑا صدمہ ہے۔ صدمے تو لوگ بھول جاتے ہیں، نقصان بہت بڑا ہے، اس نقصان کی تلافی کوئی نہیں۔ یہ ایسا نقصان ہے ساری دنیا کے خزانے مل کر اس کی تلافی نہیں کرتے۔ جب کسی شخص کی ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، جس کی وجہ سے تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی، اب تو اپنے عمل کو ٹھیک کر تاکہ تیرے عمل کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا رہوں، تیرا اکرام کرتا رہوں۔ یہ مائیں ایسی چیز ہیں، باپ ایسی چیز ہے، لا تقل لہما اف۔ اف ہماری زبان میں ہے جو ماں نے بلایا باپ نے بلایا یہ جو ناگواری کے ساتھ ہوں ہے، یہ وہ اف ہے۔ اس پر سارا عمل برباد ہو جاتا ہے، اور جو مستقل نافرمان ہو اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ مائیں کیا چیز ہیں؟ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکرات طاری ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ پہ موت طاری ہے، کلمہ نہیں کہہ پا رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً پوچھا کون ناراض ہے؟ ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ فوراً آپ پہنچے اصل بات، آپ نے ان کی ماں کو بلوایا اور فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت؟ کہنے لگی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت، مجھے صرف ایک شکایت ہے کہ بدتمیز ہے، جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر کے رکھ دیتا، زبان کا تیز ہے، راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، شب بیدار ہے، دیندار ہے، لیکن میرا گستاخ ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو مجھے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا۔ ہاں،
یہ کس کا کلمہ رکا ہوا ہے؟ صحابی کا۔ تو آج کا نوجوان جب ماؤں کے کلیجے چیرے گا تو اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا معاف کر دے۔ یا رسول اللہ اس نے مجھے بہت دکھی کیا ہے، میں نہیں معاف کرتا۔ ہاں، لاٹھی خنجر کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کے لگے ہوئے نہیں مٹتے۔ کوبرا سانپ ہے نا، کوبرا کالا ناگ، اس کے زہر کا تریاک موجود ہے، ہر ہسپتال میں دوائی پڑی ہے۔ یہ زبان کے ڈسے ہوئے کا تریاک آج تک دریافت نہیں ہوا۔ جو زبان سے ڈسا جاتا ہے اس کے زہر کا توڑ آج تک کسی کے پاس کوئی نہیں۔ جب آپ نے ایک دو دفعہ فرمایا تو ان کا نہیں یا رسول اللہ میرا دل دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کو آگ لگا دو۔ اب ماں یہاں تک تو نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ تو اور تو نے معاف نہ کیا، وہ مر رہا ہے، اسے نہیں پتا تھا مر رہا ہے، وہ تو کسی اور جگہ رہ رہی ہے ناراض ہو کر۔ کہا کہ وہ کلمے کے بغیر جا رہا ہے تیرے معاف نہ کرنے پر، سیدھا جہنم میں جائے گا، میں نے جلا دیا بخشش ہو جائے گی۔ کہا نہیں نہیں نہیں، اتنا میرا ظرف نہیں، میں اسے معاف کرتے۔ ان کے منہ سے نکلا معاف کرتے، علقمہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا۔ پھر اس کے بعد جنازے سے واپسی پر آپ نے فرمایا سنو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا صدقہ قبول نہیں ہے۔ یہ منفی پہلو بتایا، مثبت پہلو۔ ہمارے نبی جنت میں تشریف لے، تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آواز آ رہی، سوری جنت۔ تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ نعمان ان 6 آدمیوں میں ہیں جنہوں نے نبوت کے 11ویں برس میں ہمارے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑا تھا، مینا کی وادی میں۔ 6 کے چھٹے نعمان بن حارثہ۔ تو وہ آپ نے کہا وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں آواز کہاں سے آ رہی؟ تھوڑے سے مجمع کو سنانے کے لیے اتنا بڑا سپیکر ہے، عورتوں کو سنانے کے، مردوں کو سنانے کے لیے یہ اتنا بڑا سپیکر لگا ہوا ہے۔ نعمان کے پاس کون سا سپیکر ہے کہ وہ مدینے میں قرآن کھول کے پڑھتا ہے، 7 آسمان کو چیرتی ہوئی آواز ساری جنت میں گونجنے لگ جاتی۔ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کے فرما بردار ہیں، اس صلے میں ان کی تلاوت ساری جنت میں گونجتی۔ وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ وہ اپنی ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلواتے تھے۔ ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کر، میں فارغ نہیں تو کر، اس کے ذمے نہیں، جس کے ذمے وہ کہتا میں فارغ نہیں، جس کے ذمے نہیں اس کو رگیتا ہے کہ تو کر۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، آٹا گوندھ کے روٹی خود بناتے تھے، پھر نوالے بنا بنا کے ماں کو کھلاتے تھے، پھر اس کو تیل لگاتے، پھر کنگھی کرتے، پھر جوئیں نکالتے، پھر نوکر کی طرح کھڑے ہو کر اس کے حکم کو سنتے تعمیل کرتے۔ جب کوئی ماں حکم سناتی وہ سمجھ میں نہیں آیا تو دہراتے نہیں تھے، اما کیا کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا پھر سے باہر نکل کر بیوی کو باہر بلاتے، پھر اپنی بیگم سے پوچھتے میری ماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے سب سے زیادہ ماں کے فرما بردار، ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرب میں کٹھے کھانے کا دستور ہے، کٹھے، الگ الگ پلیٹوں میں نہیں، آج بھی کٹھے کھاتے ہیں۔ www.dasquran.com برا سمجھا جاتا ہے الگ کھانا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے، اور ویسے ان کی ماں کی خدمت سارے مدینہ میں مشہور تھی۔ تو ایک دن کسی نے کہا آپ ماں کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند اور میں کھا کر اللہ کا مجرم بن جاؤں، میں اس لیے ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب، قصاب قصائی، ہماری پنجاب میں قصائی، یہ گوشت کاٹنے والے، بیچنے والے۔
کہ وہ تیرا ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں؟ فلاں بازار، یہ نام۔ بڑے حیران کہ قصائی موسیٰ کلیم کا ساتھی۔ بازار گئے، ایک قصائی گوشت بیچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اور قصائیوں کی طرح شام ڈھلی، گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہو لیے۔ جب وہ گھر میں جانے لگا، میں آ جاؤں، اس نے پہچانا نہیں، کہا آ جاؤ۔ دونوں اندر، اس نے جا کے گوشت کاٹا، ہانڈی پہ دھرا، ہانڈی کو چولہے پہ دھرا اور اس کو پکانا شروع کیا۔ پھر آٹا گوندا، روٹی پکائی، سالن پکایا، تھالی میں ڈالا۔ اٹھا کر ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، بالکل بوڑھی ضعیف، اس کو کندھے کا آسرا دے کے بٹھا کر نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا۔ جب وہ اس نے کا پیٹ بھرا تو اس نے اشارہ کیا بس، تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے، میں صبح جب دکان پہ جاتا ہوں تو اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اس کو لٹا رہے تھے؟ کہا جی یہ ماں ہے، مائیں تو ماں ہی ہوتی ہیں، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ میں کہاں، کتنے موسیٰ کتنے قصائی ہیں؟ یہ ماں ہے بھائی، یہ ماں ہے۔ جب یہ ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو یہ وہ سرمایہ ہے جس کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ مر تو سب نہیں جانا ہے، کوچ کا مقام ہے، کوئی نہیں ٹھہرا، ہر ایک کے لیے یہاں جانا ہی طے ہے، لاکھ برس رہے پھر بھی جانا ہے۔ عش ما شئت فإنک میت، میرے نبی سے میرے اللہ نے کہا جتنی زندگی مانگتا ہے مانگ لے، دے دوں گا۔ عش ما شئت، تیرے لیے کوئی پابند نہیں، 12 ربیع الاول بھی ہو، پیر بھی ہو، 63 سال بھی ہوں، مانگ، کتنی مانگتا ہے؟ عش ما شئت، دے دوں گا، لیکن فإنک میت، موت پھر بھی آئے گی۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے مرضی پیار کر لے، جدا ہونا ہے، جدا ہونا ہے، جدا ہونا ہے۔ ہو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کا مقام ہوگا؟ لیکن ان کے اندر کی بھی سنوں، آپ نے کہا کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، جن کے درجات اتنے اونچے ہیں کہ اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کے ساتھ آپ کی جنت ملی ہوئی ہے، وسیلہ، جو ہم ہر اذان کی دعا میں کہتے ہیں آت محمد الوسیلہ، یا اللہ تو ہمارے نبی کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ جنت الفردوس کا وہ مقام ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا، جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ، یہ مقام ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے آگے تو کوئی مقام نہیں۔ یہ مقام پانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی خدمت کرتا۔ باپ کو تو دیکھا نہیں، 2 مہینے کہیں ماں کے پیٹ میں، باپ کو اللہ نے اٹھا لیا۔ ماں کے ساتھ 6 برس کا ساتھ ہے، 6 برس کا ساتھ ہے، اس میں بھی 2 سال تو ادھر بنو سعد میں گزر گئے، دودھ پلانے میں گزر گئے۔ تو جب باپ کوئی نہ ہو تو 6 برس کے بچے کے لیے باپ بھی ماں اور ماں بھی ماں اور بستر بھی ماں اور طبیب بھی ماں اور ساتھی بھی ماں اور دوست بھی ماں اور سہیلی بھی ماں اور سرہانہ بھی ماں، ہر شے تو وہی ہوتی، روٹی بھی وہی، پانی بھی وہی، کھانا بھی وہی، بستر بھی وہی، سرہانہ بھی وہی، ماں بھی وہ ہے، باپ بھی وہ ہے۔ اور عمر ہے 6 برس۔ 6 برس کے بچے کی کائنات صرف ماں ہوتی ہے، اور نہ کوئی اور بہن تھی، آپ نہ کوئی بھائی تھا کہ کبھی بھائی کے ساتھ کھیل لیا، کبھی بہن کے ساتھ کھیل لیا، کوئی بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، ساری محبتیں ماں کے گرد طواف کر رہی ہیں۔ تو جب آپ کی عمر 6 برس ہو گئی تو پھر حضرت آمنہ تشریف لے گئیں ماں باپ کی ملاقات کو مدینے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مختصر سا قافلہ، 2 خواتین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک ماں، ایک باندی، ایک آپ، 1 ماہ مدینے میں قیام رہا۔ وہاں سے واپسی ہوئی
تو پہلا پڑاؤ آتا ہے ملل، وہاں سے آتا ہے روحا، روحا سے آتا ہے عرج، عرج سے آتا ہے ابوا، یہ چوتھی پانچویں منزل ہے ابوا۔ یہاں آ کر رات پڑ جاتی تھی، قافلے رکتے تھے۔ جب آپ ابوا پہنچی ہیں، کیا عمر تھی؟ 24 سال، ماں کی عمر 24 سال، 24 سال کی بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہاں کوچ کا پیغام آ چکا ہے، اور جنگل میں اللہ کی تقدیر نے آ کر پکڑا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ جب میں اپنے محبوب پہ یہ حال لا سکتا ہوں تو کوئی مجھے گلہ نہیں دے سکتا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا۔ جب میں اس کی اولاد پہ یہ حال لا سکتا ہوں کہ خون خاک و خون میں نہلا دیے گئے، اور بے گور و کفن جسم پڑے میں، سر کٹ گئے، دھڑ کٹ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، تو اب کوئی اللہ کو یہ گلہ نہیں دے سکتا کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ 1400 سال پیچھے مڑ کے دیکھو، میں ابوا گیا تھا خاص طور پہ قبر کی زیارت کے لیے، میں اس منظر کو محسوس کرنا چاہتا تھا جہاں یہ حادثہ، یہ واقعہ ہوا، تو ہمیں کوئی وہاں لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابوا ایک بستی ہے، تو ادھر وہاں پولیس پھرتی رہتی ہے، لوگوں کو جانے نہیں دیتے ادھر۔ ہمیں ایک آدمی مل گیا، پاکستانی تھا، وہیں رہتا تھا، تو ہم مایوس ہو کے واپس لوٹ رہے تھے، تو ہمیں پیٹرول پمپ پہ وہ ملا، ہم نے اس سے بات چھیڑی، وہ کہنے لگا تم کون لوگ ہو؟ وہ اپنے ٹرک پر، تو اس نے ٹرک اپنا وہاں کھڑا کیا، تو ہم پاکستان سے ہیں، تعارف ہونا شروع ہوا۔ جب اس نے میرا نام سنا تو کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے، کہا اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میرے ٹرک میں چل رہی، تو میں آپ کو ضرور لے کے جاتا ہوں، ادھر یہاں جانے نہیں دیتے۔ اس نے ٹرک وہیں چھوڑ دیا اور ہماری گاڑی میں بیٹھا اور ہمیں اندر پہاڑوں میں لے گیا۔ اس میں راستہ کوئی نہیں، صرف یادداشت پر سفر ہو سکتا ہے، ویسے وہ آدمی کوئی پہنچ نہیں سکتا، اتنے موڑ کاٹے گئے، گھمن گھیریوں سے ہوتے 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 کچھ شام ڈھل رہی تھی، اندھیرا ہلکا ہلکا آ چکا تھا، سورج اپنی رونق کھو چکا تھا، اور کچھ وہاں کا ماحول ایسا سوگوار تھا، کچھ میں 14 صدی پیچھے لوٹ چکا تھا۔ اس منظر کو میں محسوس تو کر سکتا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں جو وہاں کھڑے ہو کر میری کیفیات تھی کہ ایک ویرانہ ہے، ویرانہ، وحشت، چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، کالے سیاہ نوکیلے پتھر ہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں، ان میں لمبے خاردار خشک قسم کے کانٹے ہیں، اور ایک وحشت وحشت کا منظر، اوپر شام کا تھوڑا تھوڑا اندھیرا، ادھر سورج تھکا ہارا، ادھر 14 صدی پیچھے کا منظر کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے مونڈے کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ماں دم ہار رہی تھی، اور بچے کو پتہ نہیں چل رہا میری ماں کو ہو کیا رہا ہے، پہلی موت ہے، پہلی موت ہے، موت دیکھی نہیں، پہلی موت ہے، تو پتہ نہیں چل رہا یہ ہے کیا۔ میری والدہ کا انتقال ہوا، میں حج پہ تھا، میں موجود نہیں تھا، میری بھتیجی، میرے بھائی کی بیٹی 3 سال کی، میری بیوی سے پوچھتی ہے یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی۔ وہ کہنے لگی فوت کیا ہوتا ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ مجھے اب سمجھ میں نہ آیا کہ اس کو کیسے سمجھاؤں، تو میں نے کہا آپ کی دادی اماں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ وہ کہنے لگی اللہ کے پاس کدھر گئی، وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں۔ تو اس کو نہ موت سمجھ میں آ رہی ہے، نہ عورتوں کا رونا سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہی حال میرے نبی کا ہے، کندھے سے لگے ہوئے ہیں اور ماں کو پکارتے ہیں تو ایسے آنکھیں کھولتی ہیں، پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر وہ اماں اماں کہتے ہیں، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر بند ہوتی ہے۔ اور اس وقت کاش آپ وہ جگہ پہ کھڑے ہوتے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر میں نے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ جب بازی ہارنے پہ آئی تو حضرت آمنہ نے ایسے آخری دفعہ آنکھ بھر کے، اب تم تصور کرو 6 برس کا بچہ، جنگل بیابان، اور یہ بچہ کون ہے؟
ہائے ہائے فلا وربک، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے یہ. قرآن نے بہت سی قسمیں اٹھائی ہیں، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ وہ ہستی ہے. والضحا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، تیری گھنیری زلفوں کی قسم. والضحا، مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے. ہاں یہ وہ ہے. لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، یہ وہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے لیے قسمیں کھا کے شہادت دی جا رہی میرا رسول ہے. یہ وہ ہے جس کے لیے خود اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ایک اعتراض ہوا، اس کا جواب ما ينطق عن الهوى، دوسرے اعتراض کا جواب ان هو الا وحی یوحى، یہ تیسرے اعتراض کا جواب علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ چوتھے اعتراض کا جواب ہے فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ پانچویں اعتراض کا جواب ہے ما كذب الفؤاد ما رأى، یہ چھٹے اعتراض کا جواب افتمارونه على ما يرى، یہ ساتویں اعتراض کا جواب وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، یہ آٹھویں اعتراض کا جواب ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، یہ نوواں اعتراض لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، یہ دسویں اللہ خود وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے. یہ اعتراض، یہ جواب، یہ سوال، یہ جواب، یہ بکواس، یہ جواب، یہ تمہارا ہذیان، یہ اس کا رد. یہ وہ ہے، یہ وہ ہے جس کے لیے آسمان زمین کی تنابیں سکڑ گئیں، سمٹ گئیں، پردے اٹھے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے اور ہم کلام ہوئے. آج اتنی چھوٹی عمر میں جب ماں کی اشد ضرورت ہے، اشد، چلو میں یوں کہتا ہوں مدینے میں اللہ موت دے دیتا، نانی اٹھا لیتی، نانا اٹھا لیتا، ماموں اٹھا لیتے، خالہ اٹھا لیتی، یا اللہ تعالیٰ 4 دن پہلے سفر کرا کے مکے پہنچا دیتا تو مکے میں موت آتی، دادا اٹھاتا، دادی اٹھاتی، چاچے اٹھاتے، پھوپھیاں اٹھاتی. یہ تو نوکر کھڑی ہوئی ہے، خادمہ سے کبھی کسی کو تسلی ہوئی ہے؟ جب ایسے صدمے آتے ہیں تو اپنوں کے کندھوں کی ضرورت پڑتی ہے جس پہ سر رکھ کے غبار نکل سکے. جب ایسا کندھا نہ ملے تو وہ اندر میں زخم بن جاتا ہے. میرے باپ نے میری گود میں جان دی، میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے جنازہ پڑھایا، میں نے قبر میں اتارا، میں 3 دن کے بعد بھول گیا. میری ماں مری، میں نہیں تھا. وہ صدمہ مجھے آج بھی نہیں میرا ختم ہو رہا. حج کا سفر تھا، کوئی مجھے کندھا نہ ملا جس کے سر رکھ کے میں اپنے غبار کو نکال سکتا، میرے آنسو نہ نکلے. وہ اندر ہی اتر گئے، آج بھی بہ رہے ہیں. باپ یاد نہیں آتا، ماں خوابوں میں بھی آتی ہے، یاد بھی آتی ہے. یہاں کوئی چاچا ہوتا، کوئی ماما ہوتا، کوئی خالہ ہوتی، کوئی پھوپھی ہوتی، کوئی دادا ہوتا، کوئی نانا ہوتا جو آپ کو گلے سے لگاتا، سینے سے لگاتا، ماتھا چومتا، پیار کرتا اور آپ کو تسلیاں دیتا. کبھی نوکروں نے بھی تسلیاں دی اور نوکروں کی تسلیوں سے کبھی کسی کا غم ہلکا ہوا. یہ دیکھو تو صحیح، 6 برس کا بچہ، ماں نے آخری نظر جب دوڑائی اور کہا میں جا رہی ہوں، لیکن ایسا ہیرا چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو روشن کرے گا. اور پھر جو آنکھ بند ہوئی ہے، پھر وہ منظر دیکھنے، ہائے ہائے، جب 6 سال کا بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا ہے اور اماں ہے اور جواب اس وادی میں اترنے کے بعد جواب نہیں آیا کرتے. معصوم بچے تجھے پتہ نہیں ہے کس نے قبر کھودی، مجھے نہیں آج تک سمجھ میں، کیونکہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کس نے قبر کھودی. ممکن ہے کوئی راہگیر، کوئی ابوا بستی 6-7 میل دور ہے، وہاں سے کسی کو بلایا گیا ہو، کیونکہ ایک عورت کے بس میں نہیں پتھروں کو توڑ کر قبر کھودنا. پہاڑیاں ہیں، قبر جس نے بھی کھودی واللہ اعلم. جب اتار دیا، جب اوپر پتھر رکھ کے برابر کر دیا، جب چلنے لگے تو ہمارے نبی ایسے ماں کے تعویذ
اور اس کو یوں پکڑ لیا جیسے ماں کو پکڑ لیا ہو۔ ام ایمن اٹھائیں میری ماں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کھینچتی تھی اور آپ گر جاتے تھے، قبر کو پکڑ لیتے تھے۔ مکے تک کا سفر کیسے ہوا ہوگا؟ یہ زخم کیسا اندر میں جا کے جگہ اس نے بنائی کہ آپ مدینے میں کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز، عشاء کی فرض نماز، نفل سنت نہیں، کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور نیت باندھ چکا ہوتا اور سورت فاتحہ میں نے شروع کر دی ہوتی، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک یا اماں، میں حاضر میری اماں۔ کیا کہتی ہے یہ مائیں آج کل بڑی ذلیل ہو رہی ہیں۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی۔ کہا کوئی نشانی تو بتا دیں۔ کیا نشانی یہ ہے جب اولادیں جب ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، جب بیٹیاں تک ماؤں کو ذلیل کرنے پر ان تلد الامۃ ربتہا، جب بیٹیاں تک ماؤں کی نافرمان بن جائیں، بیٹے تو ہوتے ہیں عام طور پر، کیا جب بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان بن جائیں تو سمجھو کہ نکارے پر چوٹ پڑنے والی ہے۔ قیامت کو زنا سے نہیں جوڑ کے بتایا، کفر سے نہیں جوڑا، شرک سے نہیں جوڑا، قتل و غارت سے نہیں جوڑا، دیکھ رہے ہو ماؤں کے گریبان پکڑنے سے جوڑا ہے۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا ہوا دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو جو اس کی آنکھوں سے ڈھلک رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے ہیں جو زمین آسمان کو جلا کے راکھ بنا دیں گے۔ تو بھائیو، مر تو ہر کوئی جاتا ہے، لیکن یہ جو ماں باپ کا مرنا ہے اس کا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تیرے دور میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور وہ مراد بڑے قبیلے کی شاخ ہے جس کا نام ہوگا قرن۔ اویس من مراد من قرن۔ جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا، دعا۔ عمر حیران ہو گئے، کیوں یا رسول اللہ؟ کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اس کی ہر دعا کو آسمانوں پر اٹھا دیتا ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا ماں کی خدمت کر کے وہ یہ مقام پا چکا ہے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو ہر یمن کے قافلے سے پوچھتے بھائی کوئی اویس نہیں جی، کوئی اویس نہیں جی۔ آخر ایک قافلہ آیا، کہا بھائی کوئی اویس، تو ایک لمبا آدمی کھڑا ہوا، رنگ سیاہی مائل۔ آپ نے کہا تیری شاخ مراد ہے؟ کا جی ہاں۔ تیرا قبیلہ قرن ہے؟ کا جی ہاں۔ تجھے برس کا ہوا تھا مرض؟ ہاں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک نشان باقی ہے؟ کہا ہاں۔ یہ ساری نشانی اللہ کے نبی نے بتائیں۔ کہا ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں دعا کروں؟ آپ کے لیے میں کروں؟ کہاں کرو، کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی، پھر فرمایا میرے پاس رہو گے کہیں اور؟ کہا نہیں، میں مدینے نہیں رہوں گا، میں کوفے میں رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا میں کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں، میں عوام الناس میں رہوں گا۔ حج پر لوگ آئے تو آپ نے کوفے کے ایک سردار سے پوچھا اویس کوفے میں ہے؟ کہا جی۔ کیا حال ہے؟ کہا جی بڑا برا حال ہے، فقر۔ کہا تمہیں پتا وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ ایسا آدمی ہے جب جاؤ اس سے دعا کرانا۔ جب یہ حج کے قافلے واپس آئے تو وہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے میرے لیے دعا کرو۔ کہا تم حج سے واپس آئے ہو، تم کرو کہ میں کروں؟ کہا نہیں، تم کرو۔ جب انہوں نے زور لگایا تو کہنے لگے کہیں عمر سے تو تیری ملاقات نہیں ہوئی؟ کہا ہاں عمر سے ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا تیرا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، رات کو بوریا بستر اٹھایا اور شہر چھوڑ کے غائب ہو گئے کہ ادھر پیر بن جاؤں گا، پھر کہیں میری نہ پوجا شروع ہو جائے۔
تو میرے بھائیوں، اس موت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ مرنے سے پہلے کچھ زادرہ اکٹھا کرو بھائی، زادرہ اکٹھا کرو۔ یا ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق واکثر من الزاد فإن السفر طویل وخفف الحمل فإن العقبۃ کعود واخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ ابو ذر، سمندر طوفانی ہے، کشتی مضبوط بنا، سفر لمبا ہے، توشہ ساتھ لے کے چل، چڑھائی بڑی خطرناک ہے، بوجھ کم اٹھا، عمل اللہ کے لیے کر کے پرکھنے والے کی نظر بڑی تیز ہے، اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کیوں کیا، کس کے لیے کیا۔ تو بھائیو، مرنے سے عبرت لینا یہ عاقل کی نشانی ہے، موت کی تیاری کرنا یہ سمجھداری ہے۔ یہ سانس، یہ گھڑیاں، یہ چند صبحیں، یہ چند شامیں پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ جائیں، یہ پانی کے بلبلے کی طرح ناپائیدار ہے، اس کا نہ کوئی اعتماد ہے، نہ اس پر کوئی بھروسہ ہے۔ آنکھ بند ہوئی، ہر شے پر آئی۔ تو بھائیو، ایک تو ہم سب توبہ کریں، پچھلی جو گزر گئی اللہ سے صلح کریں۔ یہ میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبہ کا در کھلا رکھا، کہ ساری زندگی گناہ کر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ سارے ہی معاف کر دیتے، زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال 2 سال نہیں، زندگی بھر کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ساری زندگی میں اتنے کیے کہ زمین آسمان بھی کالا ہو گیا، پھر کہا یا اللہ میری توبہ کا جاؤ معاف۔ تو ایک دو بھائی توبہ کریں، ایک اپنی آخرت کی تیاری کے لیے زادرہ اکٹھا کریں۔ اس وقت کالجوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو یہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا بڑا سیزن ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، میں رائمنڈ سے ہی آ رہا ہوں، مجمع بڑھ رہا ہے، نوجوان آ رہے ہیں۔ میں تو اپنے مدرسے میں بھی گرمیوں میں چھٹیاں کرتا ہوں، ہمارے مدرسے کے بھی سارے بچے چلے کے لیے نکل گئے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ اپنا وقت گھر نہ گزارو، بلکہ اللہ کی راہ میں نکل کر، اس سے بہتر موت کی تیاری کا سامان کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب 1988 میں فوت ہوئے، 4 مہینے نہیں لگائے تھے تبلیغ میں، لیکن یہ خواص کی جماعت میں ہر سال 2 مہینے 1.5 مہینہ مستقل جاتے تھے، چلہ 1 لگایا تھا، خرچ بہت کرتے تھے اور وقت اتنا نہیں دیتے تھے، مہینہ 1.5 مہینہ ٹوٹا ہوا، مسلسل نہیں، طبیعت میں نزاکت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے کوئی تیسرے دن ان کو خواب میں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمانے لگے میری حیثیت سے بڑھ کے ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کا حشر کن کے ساتھ ہوا؟ کہنے لگے مقربین کے ساتھ ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ تو انہوں نے 3 دفعہ مجھے کہا اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ تو مرنے کے بعد قیمت کا پتہ چلا تو پھر اس وقت افسوس کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، آخرت بنانے کے لیے تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں ہو رہا۔ عقیدت سے بھی بتا رہا ہوں، بصیرت سے بھی بتا رہا ہوں، تبلیغ سے بڑا عمل اس وقت دھرتی میں کوئی نہیں آخرت بنانے کے لیے، اعلیٰ درجے کی آخرت۔ ویسے تو بھائی راستے سے پتھر ہٹاؤ، اس سے بھی آخرت بنتی نہیں۔ وہ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش فرما دی، لیکن اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے یہ تبلیغ بڑا زبردست، بڑا عالی شان عمل ہے۔ اس کے لیے سارے بھائی پچھلی پر توبہ کرو اور ابھی نقد ارادے کرو۔ تو کون بھائی نقد تیار ہے؟ بھائی اس جمعرات سے وہ مدنی مسجد سے نکل جائے، اور بھائی ارادہ تو سارے بھائی کر لیں ہیں، کچھ بھائیوں نے نام لکھا دیے، کچھ دل میں تو سارے کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و احسان سے بڑا کامل اکمل دین دیا ہے۔ جانے والوں کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا، اگر اولاد نیک ہے اور وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہتے۔ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات، ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کے والدین مر جاتے ہیں، وہ اللہ کے
دفتر میں نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ موت کے بعد اس کو خیال آتا ہے، وہ ان کے لیے ایصال ثواب شروع کرتا ہے، اور ساری زندگی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، تو اس کا وہ عمل ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے، اس سے ان کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں بلند ہوتے رہتے ہیں، تو وہ وہاں اس کی وجہ سے راحت پاتے رہتے ہیں پاتے رہتے ہیں پاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا نام نافرمانوں سے کاٹ کر فرما برداروں میں لکھ دیا جائے۔ تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے۔ جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو، جن کے موجود ہیں وہ قدر کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس نے صبح صبح ماں باپ کی صرف زیارت کر لی، نہ کوئی خدمت پوچھی نہ کوئی حال پوچھا، صرف ایسے جا کے دیکھ لیا، تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، باپ جنت کا سب سے اوسط ابواب الجنہ، جنت کا سب سے بڑا دروازہ باپ ہے۔ جو خدمت کرے گا اپنے باپ کی اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا، جو ناراض کر دے گا اس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور جس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹا اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ تو جن کے زندہ ہیں ان کے لیے نعمت ہے، قدر کریں، ان کی دعا لے لیں، دعاؤں سے کام بنتے ہیں۔ کلاب بن امیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد میں نکل گئے، ماں باپ کو بتایا ہی نہیں، اور ماں باپ دونوں بوڑھے، تو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے بڑے، تو جب انہیں پتہ چلا کہ میرا بیٹا یوں چلا گیا، مجھ سے نہ پوچھا نہ بتایا، تو ان کو بڑا رنج ہوا، تو انہوں نے شعر کہے اذا دعت الحمامة ساق حر على بيضاتها دعوى كلابا تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا تصيغ لها شرابا۔ 2 شعر ہے، اور بھی ہیں۔ کیا کہا؟ جب کبوتر کی مادہ اپنے نر کو بلاتی ہے مدد کے لیے، جب کبوتری انڈے دیتی ہے نا پھر اس پر بیٹھتی، اسے کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر اپنے نر کو بلاتی، پھر وہ آتا ہے اور وہ انڈوں پر بیٹھتا ہے، پھر وہ کبوتری چلی جاتی، پھر وہ واپس آتی ہے تو پھر نر آزاد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک استعارہ ہے، شدید حاجت مندی پر یہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو یہاں استعمال کیا کہ جب کبوتری بے بس ہو کر اپنے ساتھی کو مدد کے لیے بلاتی ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے کہ ہم بھی بے بس ہوئے پڑے ہیں۔ ارے بیٹے تو ہمیں کس حال میں چھوڑ کے چلا گیا کہ تیرے باپ کے تو ہاتھ کانپتے ہیں اور تیری ماں کا لقمہ ہی نیچے نہیں جا رہا۔ یہ شعر حضرت عمر کو پہنچ گئے کہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے پتہ کروایا کہ پتہ کرو کلاب بن امیہ کس لشکر میں ہے، تو پتہ چلا فلاں میں، واپس بلوایا جائے۔ واپس آئے، مسجد میں پہنچے، حضرت عمر تشریف فرما تھے، کھڑے ہوئے، کوڑا اٹھایا، مار 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 ان کے سر سے خون کے نالے بہا دیے، سارا چہرہ ان کا خون سے تر ہو گیا۔ اجہاد بعد والدیک، ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم؟ ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کون سے جہاد پر گئے تھے تم؟ پھر فرمایا جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کا مدینے سے نکلنا بند، یہ نظر بند ہے مدینے کا جب تک اس کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں۔ زندہ ہیں تو بھائی قدر کرو، چلے گئے تو ایصال ثواب کرو۔ www.darsequran.com اولاد کا جو ثواب پہنچانا ہے اس جیسی تو چیز کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مطرف بن شخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبریں پھٹیں، مردے نکلے اور کچھ چیز گول گول سفید سفید پڑی ہے، ایسے چن رہے ہیں۔ ایک نوجوان ایک شخص قبر سے نکلا اور سیدھا ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ تو میں اس کے پاس گیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ کہ ہم اہل ایمان ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ ایصال ثواب پہنچ رہا ہے جو رشتہ دار۔ کہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ مجھے بہت زیادہ کٹھا آ جاتا ہے، مجھے اٹھانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے
روزانہ ایک ختم پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے۔ پوچھا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی فلاں بازار میں مٹھائی کی دکان ہے۔ یہ صبح گئے تو وہاں ایک نوجوان بیٹھا اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ نام پوچھا، وہی تھا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن۔ کتنا پڑھتے ہو؟ ایک ختم روزانہ۔ اتنا کیوں پڑھتے ہو؟ کہ باپ نے یاد کروایا تھا، اس کے حق کی ادائیگی میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اولاد کی دعا، اولاد کا پڑھنا، یہ ایسے جاتا ہے تیزی کے ساتھ، جیسے ماں باپ کی دعا جاتی ہے نا تیزی کے ساتھ عرشوں کی طرف، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ ایسے ہی جب اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی وہاں سے دعائیں اپنی اولاد کے لیے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ نافرمان تھے، اللہ نہ کرے، تو پھر فرما برداروں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پہلے سے فرما بردار تھے، ان کے مقام کو اور بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جب یہ نکل جاتا ہے تو پھر ساری زندگی پچھتانا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، معاشرت کا دین ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے۔ اخلاق، اس کا تعلق ہے حسن اخلاق اور حسن معاشرت کے ساتھ۔ یہ ہمارے گھروں سے نکل گیا ہے۔ رشتے اور ناطے کی تمیز مٹ گئی ہے۔ پیسے کے گرد ساری ہماری نسل گھوم رہی ہے، پہیے کی طرح گھوم رہی ہے۔ تو عزتیں، اقدار، یہ ساری چیزیں ایسی ختم ہو گئی ہیں۔ میں اپنے بچپن کو، چونکہ ہاں اس وقت نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ بجلی تھی، تو کچھ یاد ہے۔ میرے دادا کے سامنے ہمارے چچا نہیں بیٹھا کرتے تھے، ایسے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے۔ حالانکہ دین کوئی نہیں تھا، لیکن ایک تہذیب چلی آ رہی تھی، جو تہذیب اب مٹ گئی ہے، آج کی مغرب کے رو میں آ کر بہہ گئی۔ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بڑے جو تھے ان کے آگے چھوٹے بیٹھا نہیں کرتے تھے، پیٹھ پیچھے بیٹھتے، اور سامنے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ لیکن اب ہم اولاد کو پتہ ہے ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، کس حال میں ہے، بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے۔ یہ اخلاق کا دین بہت زیادہ اس وقت ہلاکت، اگر یہ نہ ہوا تو ہلاکت کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ چار چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ، سب کچھ، سب کچھ۔ صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت طعمت۔ چار چیزیں جس سے ملی، سب کچھ مل گیا۔ بول میں سچائی، امانت میں دیانت، اخلاق میں بلندی، رزق حلال۔ چار چیزیں جس کو مل گئیں، رزق حلال ہو، اخلاق اعلیٰ ہو، بات کا سچا ہو، امانت کو ادا کرتا ہو، اس کو سب کچھ ملا۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاته انما الرجل من سلم المسلمون من لسانه ویده ومن ادى الامانۃ اذا اؤتمن۔ کیا کہا؟ لوگو، تمہیں رات کو تہجد میں کسی کا گڑ گڑانا دھوکے میں نہ ڈالے۔ تمہیں رات کو تہجد میں سارے لوگ تہجد پڑھیں، لاکھوں میں ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، پھر ان لاکھوں میں کوئی ایک ہے جو روتا ہے، تو کہ تمہیں رات کی تہجد میں کسی کا رونا دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑا بزرگ ہے۔ سب سے بڑا انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ تو بھائیو، جن کے چلے گئے وہ ایصال ثواب کرو، جن کے ہیں وہ ان کی خدمت کرو، اطاعت کرو۔ ہاں، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو، نافرمانی کا کہیں پھر نہ مانو۔ فرما برداری کے اندر، شریعت کے اندر ان کی اطاعت لازمی ہے۔ نافرمانی کی بات کریں، ماننا بھی نہیں، گستاخی بھی نہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے مسلمان، گجراں والے کے تھے، تو ان کی ماں ان کو مارنا شروع کر، جوتا لے کر، تو وہ آگے بیٹھ کے مار کھاتے رہتے، مارتی رہتی، وہ سر نیچے کر کے مار کھاتے رہتے، اور جب وہ مارتے جوتا ہاتھ سے گر جاتا تو فوراً جوتا اٹھا کے ماں کو پھر پکڑا دیتے
لو اما جی ہور مارو، پر میں ہوں اسلام نہیں چھڑ سکتا۔ تو ماں کافر جوتے مار رہی ہے، جوتے کھا رہے ہیں، ماں کا ادب بھی پورا ہے اور اپنی بات پر بھی مضبوطی پوری ہے۔ تو ماں باپ اگر نافرمانی کا کہیں پھر اطاعت کوئی نہیں، فرما برداری کے اندر ان کی اطاعت ہے بھائیو، انہیں خوش رکھو، ان کی دعا لو، ماں باپ کو اپنے مقام پر رکھو، بیوی کو اپنے مقام پر رکھو۔ اس میں بہت افراط و تفریط ہو رہا ہے، ماں کے زور میں بیوی کا حق مار دیتے ہیں، بیوی کے زور میں ماں کا حق مار دیتے ہیں، یہ دونوں طرح کا ظلم ہے جو گھروں میں ہو رہا ہے۔ بعض ماں کی خدمت کے زور میں، ماں کی اطاعت کے زور میں اپنی بیویوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور بعض اپنی بیویوں کے پیچھے اپنی ماؤں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ ماں کا اپنا دائرہ ہے، بیوی کا اپنا دائرہ ہے، باپ کا اپنا ہے، اولاد کا اپنا ہے، ہر ایک کو اس کے دائرے میں رکھو۔ یہ پوچھو پوچھو پوچھو، جیسے چھوٹا کاروباری بڑے کاروباری سے پوچھتا ہے میں کیسے کام کروں، یہ پوچھو علم والوں سے کہ گھر کی معاشرت کے کیا احکام ہیں، گھر کا دین کیا ہے۔ نیک سے نیک گھروں میں ساس اور بہو کی لڑائی، پردہ دار گھر، نیک گھر، علماء، تبلیغ، ہر چیز موجود ہے، لیکن اندر میں آگ لگی ہوئی ہے کہ حدود کا نہیں پتہ، حدود کا نہیں پتہ۔ حد کے اندر 50 آدمی بھی ایک گھر میں ہوں گے محبت ہے، اور حد سے باہر ہو کر میاں بیوی بھی رہیں گے تو لڑائی شروع ہو جائے۔ تو یہ پوچھو بھائی پوچھو، ماں کی خدمت کے زور میں بیوی کی حق تلفی نہ ہو، اور بیوی کے حق کے ادائیگی کے زور میں ماں کی حق تلفی نہ ہو، اور سب کو اپنا اپنا مقام دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے سر سے پاؤں تک چھالے ہوں، آبلے ہوں، ان میں پیپ پڑ چکا ہو، زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو، اور تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ تو بیلنس کر دیا نا، ادھر بھی بتایا ادھر بھی بتایا۔ بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا، جب اللہ بلائے گا نا، بلاؤ بھائی تولو، اس کی نیکیوں کو تولو، سب سے پہلے جس نیکی کو رکھا جائے گا وہ اس کا بیوی اور بچوں سے سلوک رکھا جائے گا۔ بیوی سے کیسا سلوک، بچوں سے کیسا سلوک۔ بعض آدمی باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں، گھر میں آ کے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے؟ کہا ضحاکن بسامن۔ ابو حالہ سے، ہند بن ابی حالہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے سے؟ کہا دائم الفکر طویل الاحزان۔ دو متضاد۔ ہند بن ابی حالہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے؟ فرمایا بڑے غمگین، بڑے متفکر۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ہمارے نبی کیسے تھے؟ کہا ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے کھیلنے والے۔ دو متضاد، ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین، بڑے متفکر، ایک کہہ رہے ہیں بڑے ہنسنے والے، بڑے کھیلنے والے۔ یہ دو موقع کے حال ہیں۔ جب آپ باہر ہوتے تھے تو آپ کی کیفیت وہ تھی جو ہند بن ابی حالہ بتا رہے ہیں، متفکر بھی ہیں، غمگین بھی ہیں، فکر بھی ہے۔ جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو آپ وہ ہوتے جو اما عائشہ بتا رہی کہ آپ کھیلنے والے، مسکرانے والے، آپ ہنسنے والے، اور اپنے گھر والوں کا جی لگانے والے۔ تو میرے بھائیو، یہ معاشرت ہم سب کے سیکھنے کی ہے۔ اس کو علماء سے پوچھو، حدود پوچھو شریعت کی، اور اللہ کی راہ میں نکل کر مجاہدے کے ساتھ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے قول کو ٹھیک کریں۔ اس ایک زبان کو قابو کر لیں، سارے گھر آباد ہو جائیں۔ آج بازاروں میں جو لڑائی، گھروں میں لڑائی، یہ اس زبان کو تالا لگا لو تو انشاءاللہ لڑائی ختم۔ ہماری دھوبن تھی، دھوبن ماسی شریفہ، وہ بڑی لڑتی تھی، اپنی بہوؤں سے بھی، خامن سے بھی بڑی لڑک۔ تو ایک دن میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی ساریاں میریاں نواں میرے نال بڑا لڑ دیاں بہویں، مجھے ایسا تعویذ دو ساری میری فرما بردار ہو جائیں۔ ہمیں تو پتا تھا کہ سارا فساد تو اس کا ہے۔ تو میری بہن نے نا ایک تعویذ بنایا اور اس کو گول کر کے نے کہا ماسی شریفہ ہن جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویذ دنداں دے وچ دے کے تے بس تعویذ نو گھٹ لینا ہے، سمجھے نا؟ سمجھ گئے؟ کماسی شریفہ اب جب تیری لڑائی ہونے لگے
تعویذ کو تو نے دانتوں تلے دبا کے نا اس کو بس تم نے بند کر دینا. دیکھو اگر تعویذ گرے گا نا پھر تیری لڑائی شروع ہو جائے گی. اگر یہ تعویذ سلامت رہا پھر تیرا سارا گھر تیرا فرما بردار ہو جائے گا. اب ہمارے یہاں تعویذ گنڈے کی تو بڑی عقیدت ہے. اب اس نے کیا کیا, اس کی زبان ہی تو بند کی. 8ویں دن آ گئی, بی بی تو مینو بڑا چنگا تعویذ دیتا, ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی؟ کہ جب لڑائی ہو تو وہ تعویذ منہ میں ڈال کے بیٹھ جائے. اب یہ بولے تو لڑائی ہو, بولی نہیں تو لڑائی ختم. تو میں تم سب کو یہ تعویذ دے رہا ہوں, جب کوئی اونچ نیچ ہونے لگے تو بس اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا کے نا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. ورنہ یہ گھروں میں آگ سلگتی رہے گی, زندگیاں بھی برباد, چین بھی برباد, سکون بھی برباد, رزق ہو کے بھی پریشان, نہ ہو کے بھی پریشان. اب بھائی دعا کر لو, اللہ تعالیٰ مولانا کی اہلیہ کو وہ بچوں کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم اغفر لها ورحمها, اللہم اغفر لها ورحمها وابدلها دارا خیرا من دارها واہلا خیرا من اہلها ومالا خیرا من مالها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا, ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ تو مولانا کی اہلیہ کے درجے بلند فرما دے اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. اور میرے مولا تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, سب ہم گناہگار ہیں, تو معاف کر دے تیرا خزانہ گھٹے گا نہیں, تو میں عذاب دے تو تیرا خزانہ بڑھے گا نہیں. یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ, یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ, یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ. میرے مولا ہماری خامیوں کے باوجود ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے اور پل سراج سے گزار دے. ہمیں جہنم نظر ہی نہ آئے میرے مولا, ہمیں نظر ہی نہ آئے میرے مولا. ہمیں ان میں سے بنا دے جب وہ پل سراج سے گزریں گے تو جہنم نیچے سے پکارے گی, جلدی گزر تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. ہمیں ان میں سے بنا دے میرے مولا جن کے ایمان سے دوزخ بھی ٹھنڈی پڑ جائے. اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ جنت کے نیچے ہمیں بھی دائیں بائیں ان کے خدام میں جگہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.